اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ المورد سوسائٹی کے بک کلب سیشن میں خوش آمدید، اور بہت زیادہ خوش آمدید اس لیے کہ موسم خراب تھا، پھر بھی آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ اسی وجہ سے ہمارے سیشنز چلتے رہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلتا رہے گا۔ ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کتاب بھی بہت خاص ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا ہمارے محترم عامر یزدانی صاحب سے کہ وہ ہمارے مہمان کا تعارف پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ عامر یزدانی میرا نام ہے۔ میں ڈاکٹر اشفاق صاحب، پچھلے سال مجھے موقع ملا امریکہ جانے کا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کرسٹوفر کولمبس ڈسکورڈ امریکہ، تو آئی ڈسکورڈ ڈاکٹر اشفاق صاحب ان امریکہ، اینڈ یہ حقیقت ہے کیونکہ ان کا بہت فینٹاسٹک اسکالرشپ ہے۔ ہی از اے پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس ان UT آرلنگٹن، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مین اسٹے ان کا کام ہے، اور ان کا بہت گہرا ایک تعلق ہے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ۔ انہوں نے مختلف ممالک میں سرو کیا ہوا ہے، اور بہت بے شمار پیپرز ہیں ان کے، ویل ایکلیمڈ ان کا نام ہے ادھر۔ آپ ان کا نام کبھی گوگل کیجئے، آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ پیجز اپون ان کی ایکولیٹس آن ہم۔ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ہمارا تھوڑا سا کامن بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ یہ UET کے 80 سیشن کے الیکٹریکل انجینئر کے ہیں، اور میں نے 82 سول میں کیا تھا، تو ہمارا وہ ایک کامن ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ جو پرٹیکولر بک لکھی ہے دا پرفیکٹ ہیومن، انگلش میں لکھی ہے بیسیکلی، بشر کامل تو ترجمہ ہوا ہے، دا پرفیکٹ ہیومن، محمد پیس بھی اپون ہم۔ یہ آپ میں نے میرے پاس بھی یہ انہوں نے ہی واز کائنڈ انف، انہوں نے مجھے سائن کاپی بھی دی۔ اس کے اندر جتنا بھی ان کا انگلش کا جو نیریٹو ہے اٹ از ویری فلوئنگ۔ اس کے اندر ڈائلاگز ہیں، بلکہ ان سے میری بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں قرآن کے اندر خود بہت ڈائلاگز ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا کالا موسیٰ اور اللہ کے درمیان ڈائلاگز ہیں، اس طرح اسی قسم کے ڈائلاگز ہیں، ویری لائک اے میانڈرنگ ریور، جس طرح ایک دریا خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں یہ آئے ادھر، اور میں نے ان کو بلکہ کہا کہ آپ المورد میں اگر ہو سکے ضرور پریزنٹیشن دیں۔ ان کا ایک اور بڑا ایک کارنامہ ہے میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ کمپیوٹر سائنس کے ہیں، اس میں اٹ از بیسڈ آن ایبسولوٹ لاجک، اینڈ تو انہوں نے قرآن کے اندر سے جتنی بھی سائنس سے ریلیٹڈ آیات ہیں اس پہ ان کے بڑی کاوش ہے، بڑے لیکچرز ہیں جو کہ انہوں نے بہرحال مختلف پلیٹ فارمز پہ امریکہ میں دیے ہیں، قرآن اینڈ سائنس کے نام سے۔ وہ بھی ان کا ایک فورٹے ہے۔ آج بہرحال یہ اپنی کتاب پہ بات کریں گے، اور ہم بڑا وی ویلکم یو ڈاکٹر صاحب، اینڈ دا اسٹیج از یورز۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ All thanks to Allah, and may Allah give us the direction and wisdom and courage to follow the Quran and the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم، آمین۔ سب سے پہلے تو شکریہ سب کا، اسپیشلی المورد کا سینٹر کا، فار گیونگ می دس ہمبل سرونٹ دس آنر، کیونکہ میں نے 150 کوئی 180 سے زیادہ ٹاکس دی ہوئی ہیں اتنی بڑی کانفرنسز میں، لیکن اس طرح کا یہ جو ماحول ہے اسلامی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مطلب اٹس ویری انسپائرنگ، یہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اٹس آسم۔ تو اس میں ایک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یو آر امنگ ایروڈائٹ اینڈ لرنڈ پیپل، تو اس میں آپ کو فیلنگ ایک اور ملتی ہے۔ تو لیکن سٹل میں اس کو نا بالکل انفارمل رکھنا چاہتا ہوں، کوئی تقریریں نہیں ہیں، کوئی پریپریشن نہیں کی ہوئی۔ کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ، جو بک ہے اس میں مجھ سے سب سے پہلے یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں آپ کا کیا علم ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا آپ نے لکھا ہے، کس طرح ویریفائی کریں، کس طرح شوق آیا، شوق میں لکھی ہے، کیا ہے مقصد، کیا ہے، چاہتے کیا ہیں آپ، بک میں ہے کیا، وائی از اٹ ڈفرینٹ، یہی سوال ہے نا۔ تو وہی میں انٹریکٹیولی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا۔ باقی آپ روکنا چاہیں تو جب مرضی روک لیں، کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ اور جب تک آپ کرٹیسزم آپ کو ایبزارب کرنے کی
اب اگر آپ کا پیٹ ہلکا ہے تو پھر یو بیٹر ناٹ ڈو دس کائنڈ آف تھنگ. تو کرٹیسزم جو لینا وہ بھی ضروری ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب میں نے شروع کی لکھنی مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ ذمہ داری ہے, اور اس میں ذمہ داری ایک تو اللہ کے ساتھ ہے کہ آپ بالکل حقیقت لکھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے ساتھ غلط باتیں مسلوب کیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کہتے پھریں, آخرت ہونا ہے. آخرت کے وقت قرآن میں لکھا ہوا اللہ نے آپ کو ماتھے سے پکڑ لینا ہے. جہاں آپ سارے لاجیکل ڈیسیجن کرتے ہیں یہاں سے پکڑنا ہے اللہ نے. تو انشاءاللہ مطلب اللہ رسول اللہ سے بھی ملاقات ہوگی. تو اب ان کو بندہ جا کے جی مجھے آپ سے بہت ہی عقیدت ہے, تو انہوں نے کہنا وہ تو ساری امت کو ہے, تمہیں کیا جی, میں نے کتابیں لکھی ہیں, ہزاروں لکھی ہیں. تو انہوں نے مجھے اس بات پہ تو نہیں انہوں نے مجھے کہنا شاباش, انہوں نے تو کہنا کہ تم نے لکھا صحیح ہے کہ نہیں لکھا, صحیح بات ہے کہ نہیں ہے, کہ لکھا صحیح ہوا کہ نہیں, ایسے سنی سنائی باتیں تو نہیں. تو اس چیز میں میری اویئرنیس بہت تھی. باقی یہ پہنچے کہاں سے اندرون شہر لوہاری گیٹ سے شروع ہوئے, کینچیں کھیلنے, گلی ڈنڈا, کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, کوئی اسپورٹس نہیں چھوڑی, ہر وقت کھیلتے ہی رہتے تھے. سینٹر مارڈ اسکول چلے گئے, گورنمنٹ کالج چلے گئے, نمبر لے لیتے تھے, پڑھنے کا شوق نہیں تھا, لیکن آخر میں فکر پڑ جاتا تھا نمبر لینے کے لیے پڑھتے تھے. یو ای ٹی چلے گئے, پہلے شوق تھا این سی اے جانا ہے, پینٹنگ آرٹ کا شوق تھا, تو وہ پھر نمبر زیادہ آ گئے, لوگ کہتے ہیں پاگل ہو, نیشنل وہ این سی اے میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو گورنمنٹ کالج چلے گئے, اور اس کے بعد ایف ایس سی کے بعد ادھر چلے گئے یو ای ٹی کے بعد جب فائنل ایئر میں تھا, الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی, کمپیوٹر ابھی نئے آ رہے تھے. تو اس وقت میرے ذہن میں 3 چیزیں تھیں جو میں نے ایبسلوٹلی نہیں کرنی. ایک تو میں نے کہا تھا کہ کمپیوٹر سائنس نہیں کرنی, کیونکہ میں نے کمپیوٹر سائنس کا ایک کورس لیا تھا, وہ اس میں میری پرفارمنس سب سے گندی تھی. فورٹران انہوں نے سمجھائی, تو میں نے کہا اس سے بیکار چیز دنیا میں کوئی نہیں, اور جو مرضی کر لیں, میں نے کمپیوٹر سائنس نہیں کرنی. دوسرا مجھے میں جاب ڈھونڈ رہا تھا, مجھے شوق تھا انجینئر بنوں گا, الیکٹریکل کا بن گیا ہوا تھا شوق. تو وہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تمہیں جاب ہی نہیں مل رہی, اتنے مہینے ہو گئے ہیں, تو تم لیکچرر کی پوزیشن ہے وہ لے لو. تو میں نے کہا میں جو مرضی کر لوں, لیکچرر یا پروفیسر میں نے نہیں بننا. اس کے علاوہ پھر ارد گرد جتنے میرے دوست تھے سارے obsessive تھے امریکہ جانے میں نا, مجھے کوئی شوق ہی نہیں تھا. تو اب یہ دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں. ایک لمبی سٹوری تو نہیں میں سنانا چاہتا, زندگی ایسے ہی ہے, آپ ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے. آپ بیچ میں ڈائیگریس ہو جاتے ہیں, اسٹیشن پہ اترتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کبھی چھوٹے سے گاؤں میں چل پڑتے ہیں, نئی چیزیں سیکھ کے پھر واپس آ جاتے ہیں, یا کوئی اور ٹرین لے لیتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, اللہ کو پیچھے پتہ ہوتا ہے. تو اتنا عرصہ وہ پھر ایم ایس سی پی ایچ ڈی کر کے ریسرچ کی obsession ہو گئی کہ جی اس میں یہ کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے. پھر ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی میں 9 سال رہے, پھر امریکہ واپس آ گئے, 22 ایئرز ادھر. وہ فنڈنگ لینی ہے, گورنمنٹ سے کام کرنا ہے, ایجنسی سے کام کرنا ہے, انڈسٹری سے کام کرنا ہے, سینٹر بنا کے. اندر سے پتہ لگتا کہ پتہ نہیں یار یہ ان چیزوں کو مقصد ہے. ایک تو مجھے کافی جلدی احساس ہو گیا کہ دنیاوی تعلیم کا آپ کی لاجک اور عقل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, یقین کریں, بلکہ میرا خیال کوئی بھی نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن جو ہے وہ ہر ایک کے لیے آیا ہے, کوئی سیپریٹ اس میں یہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. ہر انسان کا جو کانشنس ہے, آپ کی جو اویئرنیس ہے, جس سے آپ چوائسیز کرتے ہیں, وہ قرآن آپ کو وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے کرنی ہے ان ایسنس. تو وہ پھر یہی سمجھ لیں, پھر اللہ ہدایت آپ کو دے دیتا ہے. تو پھر وہ کوئی 8-10 سال پہلے جب شوق ہوا کہ اپنے مذہب کو سیکھا جائے, قرآن پہ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا, بس وہ کبھی نماز پڑھ لی, جمعہ روزے بھی رکھ لے, ایک دفعہ شوق میں عمرہ بھی کر لی, بڑا اچھا سکون ملا. لیکن پھر وہی باتیں کہ دھیان کوئی نہیں ہے. جب قرآن کو پڑھنا شروع کیا نا, تو آہستہ آہستہ وہ
تو میگنیٹ کی طرح قرآن آپ کو کھینچ لیتا ہے. جتنا آپ اس کو پڑھیں, جب وہ قرآن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے نا, تو پھر دنیا تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. تو وہ ذرا دھیان ہوا نا, تو پھر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سیرت پڑھیں. اب وہ سیرت میں نے اتنی پڑھی, اب چونکہ میری ایک تعلیم جو ہے وہ ہوئی ایک کیا کہتے ہیں نا دینی ادارے سے نہیں ہوئی, نہ کسی فرقے سے ہوئی ہے, مطلب فیملی ٹریڈیشنل سنی فیملی ہے. میرے دادا جی وہ کیا تھے, دیوبندی ٹائپ تھے, لیکن انہوں نے فرقے کی باتیں نہیں کبھی کی تھیں. یہ فرقے ضیاء اللہ کے زمانے کے بعد کے زیادہ ان کو آگ لگی ہے, تو مین اسٹریم وہی تھا. تو لیکن وہ پھر جب میں نے کتابیں پڑھی نا, تو چونکہ مجھے ویسے کتابوں کا, موویز کا اور فنون لطیفہ کا اتنا زیادہ شوق تھا, تو میں نے جب کتابیں پڑھی تو مجھے لگا کہ ان میں سے قرآن کے بعد رسول پاک کی زندگی بہت ضروری ہے, اور ان میں سے کسی کتاب نے مجھے کوئی 100% سیٹسفائی نہیں کیا, سوائے مطلب کچھ کتابیں مطلب بہت زبردست. مولانا شبلی نعمانی کی مجھے جو ہے وہ سیرت بڑی پسند آئی, یا مارٹن لنگس کی, کیرن آرمسٹرانگ کی اتنی نہیں. تو اس طرح کی میں نے پھر جوں پڑھنی شروع کی. تو چونکہ میرے پڑھنے کی اور ابزارو کرنے کی سپیڈ زیادہ ہے, آئی ایم اے ایجوکیٹر پروفیسر, تو میں جلدی پڑھ لیتا ہوں. اسٹوڈنٹ 200-300 صفحے کا ڈسرٹیشن لے کے آئیں تو میں آدھے گھنٹے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. تو وہ پھر پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ آئی کین ڈو مچ بیٹر جاب ان رائٹنگ اے بایوگرافی آف دی پرافٹ. یہ مسلسل احساس ہوتا رہا کہ ضرورت ہے جو ایک وہ کہتے ہیں نا ڈیووشنل سٹائل نہ ہو, فلاوری سٹائل نہ ہو, ایک حقیقت ہو اس میں نہ میری کوئی اس میں پوزیشن ہے کہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے لکھوں یا اس پوائنٹ آف ویو سے لکھوں. میں نے اس پوائنٹ آف ویو لکھنا جو ہے وہ ہے, جو رسول اللہ کی زندگی ہے, اور اس میں مجھے کیا کامنٹری کرنے کی ضرورت ہے. کتاب میں اس طرح لکھوں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بتائے. تو ایک یہ سوچا, تو وہ پھر آہستہ نا میرا یہ پلان بنتا گیا کہ میں نے لکھنی ہے کتاب. تو دین آئی تھاٹ ویل لائک اے ایئر کہ کس طرح ہوگی, کیا اس کا سٹرکچر ہوگا, کیا سٹائل ہوگا. تو اس طرح پھر یہ پروجیکٹ کوئی 2017-18 کے میں شروع کیا. تو میری فل ٹائم جاب یونیورسٹی میں آئی ایم ٹریمنڈسلی بزی, اتنا اسٹاف کو مینیج کرنا, پروجیکٹ, ریسرچ, ٹیچنگ, فنڈنگ, پروفیشنل ایکٹیویٹیز, ساری کے باوجود وہ کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوا. تو مجھے پھر لگا کہ میں یہ کتاب شروع کر دی تو پھر قیامت تک یہ چلتی رہے گی. بہت لوگ شروع کرتے ہیں ختم نہیں کرتے. وہ پھر کووڈ آ گیا. جب کووڈ آ گیا تو میں نے کہا فائدہ اٹھاؤ. دین آئی پٹ مائی ہیڈ ڈاؤن ریئلی. 1-2 سال کے لیے دی بک وینٹ لائک اے بلٹ ٹرین, تو وہ پھر ختم کر لی. تو اب بک سے میرا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بتانا بہت ضروری ہے. میں نا اس کو کوئی اکمپلشمنٹ اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں سمجھتا, بلکہ میں تو اس میں مجھے فیئر وہی ہے کہ اگر غلطی کی اللہ معاف کرے. اس کے علاوہ میری جو پرسنل ایگو ہے کہ یہ میری کتاب ہے وہ ختم میں نے کر دی ہے نا. اب مجھے کو کرٹیسائز کر لے, پہلے مجھے لگا لوگ کرٹیسائز شروع ہوئے, مجھے برا لگا. اب جب میری کتاب ہے ہی نہیں, میری یہ ایک امانت ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے میں اپنی اس کی تعریف کرتے بھی ڈرتا تھا. جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بلیورز اچھے کاموں میں اپنے آپ سے کمپیٹ کرو. اب میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں اس لیے میرے آیتیں سامنے نہیں ہیں, لیکن قرآن میں آیت ہے کہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو گڈ کاموں, اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے سے کوآپریٹ بھی کرو. یہ بھی آیت ہے ایک. تو اس لیے اچھے کاموں میں کمپیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ میری اس میں ایگو کوئی نہیں ہے, تو دین آئی ڈیئر ٹو سے کہ دس از دی بیسٹ بایوگرافی آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ آئی کین آنیسٹلی ٹیل. تو اس میں آپ مجھے پرسنل طور پر نکال دیں تو پھر دین یو کین سی دی ڈیپتھ آف مائی کلیم. کیا خیال ہے جی؟ یہ بھی ایک ہمبل ہے اوپینین. تو اب بک جو ہے وہ انگلش کی ہے, نیئرلی 700 پیجز. انگلش کی میں نے کوئی
یا 700 کے قریب کاپیاں بیچی ہیں ڈیلس فورٹ ورتھ مسجدوں میں. زیادہ مسجدوں نے تعاون کیا ہے, 70% نے تعاون کیا, 30% مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا, نہ تو حلیہ اس کا ہے, نہ یہ لگتا ہے اسکالر, اور کمپیوٹر سائنس جا کے پڑھائیں. ایک نے مجھے یہ بھی کہا, مجھے اتنی انٹرسٹنگ مجھے کامنٹ آ چکے ہیں میں بتا نہیں سکتا, بیچ میں ابیوسو بھی آئے ہیں بغیر وجہ کے. تو وہ دیٹ واز نیچرل. لیکن اوور آل 70% اگر لوگ مجھے ویلکم کر رہے ہیں تو اس میں پھر میں نے یہ سیٹ اپ کیا ہوا فاؤنڈیشن. کوئی ایک بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں سے پیسے کی نکال دو, ایک پیسہ نہیں واپس لینا, جیب سے آؤٹ آف پاکٹ پرنٹ کی ہے, کوئی فنڈ ریزنگ نہیں. کوئی کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ میں کسی کو کرٹیسائز کرتا ہوں. پیپل ہیو ٹو میک دیئر لیونگ, ٹھیک ہے, مجھے اللہ نے دی ہوئی ہیں لیونگ, آئی ارن مور دین آئی نیڈ, تو میرا بک میں چلا جاتا ہے. تو جو آتے ہیں پیسے میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں, پاکستان بھیج دیے, غریبوں کو فوڈ بانٹ دیا, ارتھ کو ایک وکٹم ٹرکی بھیج دیے تھے, پھر پاکستان میں سیلاب آیا تھا, انڈیا میں وہ اورفن بچے ہیں ان کو دے دیے. میں تو کرسچنز وغیرہ کوئی غریب آئے نا ادھر تو میں اس کو بھی دے دیتا ہوتا ہوں, کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے یہ نہیں. تو اسی طرح ریسیپشن جو ہے نا وہ اس میں ہرڈلز ہیں, ابھی میں نے اس کی مارکیٹنگ اتنی نہیں کی, تو اس لیے ایک تو میں مشہور ہی نہیں ہوں, تو وہ بھی اللہ مجھے یوٹیوب کے نمبر آف فالوور جیسی مشہوری نہ ہی دے تو بہتر ہے, وچ از ٹوٹلی آرٹیفیشل پاپولیرٹی جو ہے. تو اسی لیے نا آئی ایم لائک اے فش وچ از گوئنگ اگینسٹ دا اسٹریم. تو ادھر امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے اینٹی اسلام سینٹیمنٹ ہے. یہ یونیورسٹی میں نے اوپننگ سیریمنی کروائی, وائس چانسلر آئے, ڈینز آئے, لیکن بعد میں آئی فیلٹ کہ آئی مے ہیو انوائڈ سم پیپل انڈائریکٹلی, جو کہ میں آفیشیلی کہہ بھی نہیں سکتا. تو لیکن نان مسلمس کی ایکسیپٹنس جو ہے نا بیسڈ آن ریویوز ایٹ امیزون, وہ بڑی ہارٹننگ ہے نان مسلم کی. اور مسلمس کی کئی لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ اس بک نے میری لائف چینج کر دی. یہ ہمارا واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے, اگر کوئی جوائن کرنا چاہے کر سکتا ہے. ادھر بہت اچھے اپنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سارے عام نہیں ہیں, پبلک فورم نہیں ہے. تو اس میں بھی ابھی ایک صاحب آئے تھے, تو انہوں نے کہا میں نے ساری کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن یہ پڑھ کے میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو ابھی یہ قائد اعظم لائبریری میں کل تھا فنکشن, وہ جو کاشف منظور صاحب ہیں اس کے ڈائریکٹر, انہوں نے بھی یہ کہ بک نے مجھے ابزارو کر لیا. تو بک کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں نیریٹو ہے 53 چیپٹرز کا. میں نے پری اسلامک مکن ہسٹری بڑی پریزنٹ کی ہے, اس میں آپ کو سارا سین نظر آئے گا. تو کتاب کا جو سٹائل جو ہے نا, اس میں ویژولائزیشن میں نے کافی دیا ہے وداؤٹ ایکچولی سینگ اٹ کہ آپ اس کو ویژولائز کریں. ایک انڈورسر نے کہا کہ میں نے جب بک پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں رسول اللہ کے ساتھ اسپرچول جرنی میں ہوں. تو اس طرح مولانا وحید الرحمان ہیں جو کہ بہت بڑے اسکالر ہیں, میں ان کو مانتا ہوں. تو ان کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے, یا میں کم از کم ویژولائز کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. تو بعد میں نے جب لکھی تھی کتاب, میرا یہ ارادہ نہیں تھا, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی یہ کتاب, اور کسی کتاب میں مجھے یہ امپریشن نہیں ملتا. تو بس یہ ہمبل ایک ایفرٹ ہے, اللہ قبول کرے. ایک جو 53 چیپٹرز جو ہیں وہ سارا نیریٹو ہے 550 صفحے کے قریب. تو وہ زیادہ ڈائلاگز میں نے بڑے یوز کیے ہیں. تو وہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی ڈائلاگ کہاں سے آ گئے آپ کے پاس؟ وہ میں نے بڑے کرافٹی طریقے سے ڈائلاگ کیے ہیں. مطلب رسول اللہ کے ڈائلاگ میں نے کوئی نہیں کریٹ کیے, وہ حدیثوں سے لی ہیں. باقی لوگوں کے ڈائلاگ بھی کئی بکس میں دیے ہوئے ہیں, لیکن وہ میں نے ایسے مکس کیے ہیں نا, اور اس کے اندر اس کے میں نے پھر ہولز فل کیے ہیں نا, وداؤٹ میکنگ اٹ لائک اے چیزی اور آرٹیفیشل. یہ اس کے آپ رسول اللہ کے اوپر ناول نہیں لکھ سکتے, ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ ناول نہیں ہے. لیکن جیسے یزدانی صاحب نے کہا نا کہ قرآن میں بھی سٹائل ہے, تو میں نے ڈائلاگز بنائے ہیں.
کافروں کے بارے میں ڈائلاگ جو ہیں مدینہ کے لوگ یا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی وہ جو کتابوں میں لکھا نا وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے، تو اس بیس پہ میں نے ڈائلاگز بنائے ہیں. تو وہ جو ہیں اتنا مارجن ہوتا ہے کہ آپ نہ کریں. اب مثلاً جب جنگ حنین ہو رہی تھی وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارے مسلمان لشکر کو اٹیک ہوا، انہوں نے ایمبوش کیا، وہ جو تھا انہوں نے ہر طرف وہ روین تھیں، انہوں نے ملک بن عوف جو تھا ان کا سردار، اس نے چھپائے ہوئے تھے لوگ، اور سارے وہ لائف سٹاک عورتیں بچے بھی لے کے آ گیا ہوا تھا، کوئی 20,000 سے زیادہ تھا اس کا لشکر. تو انہوں نے بارش کر دی تیروں کی، اور سارے مسلمان جو تھے وہ فوج بھاگ گئے، ریٹریٹڈ، دے ٹرنڈ دیئر بیک. ایکچولی رسول اللہ نے بدر اور احد میں اتنی پارٹیسپیشن نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو ان کا فائنل رول پلے کرنے کے لیے ایز اے سولجر رکھا ہوا تھا. تو آپ سب سے آگے تھے. تو جب سب بھاگے ہیں رسول نہیں بھاگے. آپ اس وقت اپنے گھوڑے کے جو سٹر اپس ہوتے ہیں اس میں آپ کھڑے ہو گئے اپنی تلوار لے کر، اور اس وقت صبح کا وقت تھا اور کرنیں سورج کی نکلنی شروع ہوئی تھیں. اب اس میں کیا منظر ہے وہ تو ظاہر ہے، آپ نے ایک ہیلمٹ پہنا ہوا ہے گھوڑے کے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں بیہولڈ آئی ایم محمد سن آف عبداللہ. تو کیا سین ہوگا؟ تو وہ بہادری کے سین اس طرح کے نا. اب مثلا خالد بن ولید ہیں، وہ بڑے دشمن تھے، تو جب وہ ان کے دل میں اسلام کی وہ شعلہ چمکنا شروع ہوا تو ریسٹلیس ہو گئے تھے. تو ان کا جو انکاؤنٹر ہے، جو ڈائلاگ ہیں، وہ بھی کتابوں میں دیے ہوئے ہیں ابو سفیان کے ساتھ اور اکرمہ کے ساتھ. اکرمہ کو انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا تم آر یو ڈرنک، کیا تم نے شراب پی یا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، محمد نے تمہارے رشتہ داروں کو مارا ہوا ہے، تم سوچ رہے ہو. تو خالد بن ولید نے کہا یہ تمہاری جہالت ہے. تو اس نے جا کے ابو سفیان کو بتا دیا، ابو سفیان نے بلا لیا. تو یہ ڈائلاگ سارے کتابوں میں دیے، وہ دیے. اب ان کے جو بھائی تھے ولید بن ولید جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے لیٹر لکھا. تو اس طرح کی باتیں. تو یہ پارٹ 1 ہے. بک جب میں نے لکھنی شروع کی تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں اس بک میں ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو آج تک نہیں ہوئی. اب یہ اتنا امپاسبل، آلموسٹ ان اٹیلیبل چیلنج ہے نا کہ آپ ہسٹری تو نہیں نا کریٹ کر سکتے، آپ نے اور کیا کر لینا. میں نے قرآن کی آیتیں لکھی ہیں مسلسل 550 کے قریب آیتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو وہ کرونالوجیکلی جس موقع پر آیت نازل ہوئی وہ ساری میں نے ریسرچ کیا کہ مکی صورت ہے، مدنی ہے، اس موقع کے مطابق ہے. کچھ تو پتہ چل جاتا ہے، مثلا سورہ الاحزاب ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس موقع پر ہے. تو اس طرح کی. تو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس طرح ہیں. تو سورہ بقرہ جو ہے وہ تو سارا کچھ ہی ہے نا مکس. سورہ آل عمران بھی اسی ٹائپ کی ہے. تو باقی اور صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ پتہ چل جاتا ہے. کئیوں کا نہیں پتہ چلتا. وہ ریسرچ کی، وہ میں نے گاندھی صاحب سے بھی پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ ڈیٹیل کسی کو بھی نہیں پتہ. تو جو بیسٹ ہو سکتا ہے وہی کریں. تو اس کے علاوہ اور جو کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کوئی یونیک نہیں ہے لیکن میری کتاب میں زیادہ ہے. وہ ہے کہ 125 کے قریب میں نے جو ہے نا آیتیں جو نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو سارا پینٹاٹوچ ہے اس سے لی ہیں. ڈیوٹرانومی، جینیسس، ایکسوڈس، نمبر، لیویٹیکس، ڈیوٹرانومی، اور جان، لوک، مارک، میتھیو، بک آف آئزیا، بک آف ایناک، دا بک آف سامز. اب بک آف سامز آپ پڑھیں تو وہ اس میں اتنی پن پوائنٹڈ آیتیں ہیں نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروفیسیز دی ہوئی ہیں کہ عرب ڈیزرٹ کا ذکر ہو رہا ہے، مکہ کی پہاڑیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیدار کا ذکر ہو رہا ہے، تو رسول اللہ ان کے اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، اور ادھر جو مکہ ہے اس کی سینکچری اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں تو اور کس کی ہیں؟ پھر اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ
وہ ایک لیڈر آئے گا, وہ سب کو غلامی سے نکال دے گا, صبح شام پوری دنیا میں اینڈ ٹو اینڈ اس کا پریز کی جائے گی. تو وہ تو نہ تو جیزس ہیں نہ موسیٰ ہیں, کیونکہ جیزس کو تو آپ نے خدا کر دیا نا. دوسرا انہوں نے یہ چیز کام تو نہیں نا کہ رسول اللہ کے علاوہ کون ہے. اب میں اپنے کرسچن یا جوز جو فرینڈز ہیں ان کو میں پوچھتا ہوں یہ ذرا دیکھو آئے تو یہ کون ہے, تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں, ہم نے تو چرچ میں پڑھی تھی, ہم نے کوئی ذکر ہی ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں نہیں کبھی کیا. تو وہ اس طرح کی آیتیں جو ہیں نا اس سے بڑا ہے. یہ بھی چیز یونیک نہیں ہے. میں نے سوچا تھا اس کتاب میں ایک ایسی یونیک چیز ہو جو پہلے نہیں ہوئی, وہ کرنا بڑا مشکل تھا. تو وہ آہستہ آہستہ پھر آئیڈیا ایوالو ہوا. پہلے میں نے سوچا کہ بک کا ایک انڈیکس جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں سے آپ کتاب میں کہیں چلے جائیں. اب میرا کمپیوٹر سائنس کی بیک گراؤنڈ آ رہی ہے نا, میں اس کو کلسٹرنگ کر رہا ہوں, ڈیٹا انالیٹکس, وہ چیزیں میں اپلائی کر رہا ہوں اور وہ سمجھ نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ پھر وہ آئیڈیا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 ہیومن ایٹریبیوٹس میں نے لکھ دیے, ان کی کوالٹیاں لکھیں. تو ہر کوالٹی ایک یونیک کوالٹی ہے اور اس کا پورا میں نے آرٹیکل لکھا کہ کیا ہے. اس میں ماڈرن چیزیں بھی بتائی ہیں, سائیکالوجی, میں نے کوئی چائنیز کوٹس بھی کر دیے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی ہیں, اوتھینٹک حدیث بھی ہیں. تو وہ 100 انسانی خوبیاں جو ہیں نا, 100 ہیومن ٹریٹس اور ہیومن ایٹریبیوٹس آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئی تھاٹ کہ وہ یونیک کام ہے. تو 100 یونیک ورڈ ہیں, بلکہ ہر ورڈ کے میں نے 3 ایکسٹرا ورڈ سینونیمز بھی دیے ہیں. تو وہ 400 یونیک ورڈ ہیں تاکہ ایک لفظ کا پورا کانٹیکس سمجھ آ جائے. تو وہ پھر یہ اگر اجازت ہو تو میں تھوڑے سے وہ نریٹ کر دیتا ہوں نا, وہ جو ایٹریبیوٹس. تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں بیفور آئی فورگیٹ, کوئی پھر میں نے سوچا کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرانا ہے بک کو. میری اردو تو اتنی نہیں ہے, لیکن لکیلی ہمارے ادھر فرینڈز وغیرہ بن گئے جو لوگ جنہوں نے سپورٹ کی. ماجد خان کرکٹر صاحب, انہوں نے عامر ریاض صاحب, یہ پبلشر ہیں ریڈنگز بک سٹور, ان سے انٹروڈیوس کرایا. بک ٹرانسلیٹ ہو گئی جی جلدی. وہ میں حیران رہ گیا کہ یہ 700 صفحے کی ٹرانسلیٹ اس نے کیسے کر دی. اور اردو کی ٹرانسلیشن میں ہم نے عربک آیتیں بھی, عربک ورڈز بھی ڈالے ہیں. انگلش میں تو صرف ٹرانسلیشن ہے نا انگلش کی, اردو والی میں آیتیں بھی ہیں اور ان کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہے. تو وہ پھر ایک صاحب ملے, ثقلین شوکت, پروفیشنل ٹرانسلیٹر. تو وہ انہوں نے کوئی 7-8 مہینے میں یہ ٹرانسلیشن کر کے میرے ہاتھ پکڑا دی. میں نے کہا اتنی جلدی کیسے؟ وہ کہتا ہے بھائی میری اس کتاب نے میری زندگی چینج کر دی. میں رات کو سو ہی نہیں سکتا, اور جب اٹھ کے میں رات کو دیکھتا تھا کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں, اور میری ایکچوئل لائف کی پرابلم سالو ہو گئیں. اس بیچارے کی پرابلم اتنی کچھ زیادہ ہی سالو ہو گئیں کیونکہ ہم نے پھر ریویژن کرنی شروع کی. میری وائف نے بڑی ہیلپ کی, عامر صاحب, 1-2 اور اردو کے اسکالر لگائے. میری بھی اردو تھوڑی سی واپس آ گئی ذہن میں. تو 1.5 سال ہمیں لگا اردو کی ریویژن کرنے میں. جس دن ہم نے ریویژن یہ کمپلیٹ کی ہے نا, اس کے 2 ہفتے بعد ثقلین شوکت ایٹ دی ایج آف 47 ڈائیڈ آف ہارٹ اٹیک. انا للہ الہ راجعون. اتنا بڑا کام کر کے تو رخصت ہو گیا بندہ. تو گیون دی ٹائم بندہ ادھر بیٹھ جائے نا تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بور یو. اینڈ میں یہ ایٹریبیوٹس تھوڑا پڑھ. ایک اور چیز تھی کہ جو بک کی ببلیوگرافی ہوتی ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں سورسز کیا ہیں, سورسز کیا ہیں. وہ سارے میں نے سورسز, رسول اللہ کی زندگی جو ہے مور اتھینٹک ہے دین اینی ادر ہیومن بینگ ایور ریٹن اباؤٹ, بیکاز آف اوریجنل بایوگرافیز, اوتھینٹک حدیث اینڈ دا قرآن. قرآن میں کئی باتیں ٹیسٹیفائی ہوتی ہیں. تو ببلیوگرافی میں نے اینڈ پہ نہیں بلکہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں دی ہیں. پارٹ 2 ایٹریبیوٹس بن گئے ہیں رسول اللہ کے سارے, اور پھر پارٹ 1 میں میں نے 1200 واقعات کو بک مارک کیا رسول اللہ کی زندگی کے, اور ان کو میں نے ڈیوائڈ کر دیا ریفرنسز کے طور پر پارٹ 2 میں. تو یہ کتاب جو ہے ایسے امبیڈ ہوئی ہے دونوں پارٹس. ایک امام صاحب تھے امریکہ میں, تو میں نے ان کو کتاب دکھائی تو کہتے ہیں یہ جو ایچ ایٹریبیوٹ ہے یہ اس کے ساتھ جب آپ پارٹ 1 میں واقعات کو ملا دیتے ہیں, یہ ایک پورا جمعے کا خطبہ ہے.
1-2 گھنٹے کا خطبہ صرف ایک ایٹریبیوٹ پہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو بک ایکچولی اس کی ڈینسٹی ہے بہت زیادہ ہے ان مائی ہمبل اوپینین. تو میں یہ ایٹریبیوٹس پڑھ دیتا ہوں الفابیٹیکلی. ہاں جی. نمبر 1 ایبسٹیننٹ. نمبر 2 ایکشن اورینٹڈ. ایجائل. اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ. assured. assuager. authentic. benevolent. brave. brother. calm. charismatic. commander. communicator. companion. confident. consistent. contented. cooperative. courageous. courteous. debater. decipherer. decision maker. delegator. diplomat. disciplined. empathetic. environmentalist. equalitarian. exemplifier. facilitator. family man. flexible. focused. forgiving. friendly. generous. genius. gentle. griever. guide. handsome. handyman. honest. humble. humorous. imparter. inspirational. joyful. just. kind. knowledgeable. lawgiver. listener. Very important quality, listener. Very few people listen, most people talk. Loving. Loyal. magnanimous. mentor. merciful. moderate. negotiator. optimistic. organized. parent. passionate. patient. perceptive. perseverant. pioneer. planner. principled. pristine. protector. prudent. redeemer. reformist. resilient. respectful. rewarding. risk taker. self-esteemed. selfless. soldier. supportive. teacher. time manager. tireless. tolerant. truthful. unambiguous. unifier. unprejudiced. victorious. vigilant. vigorous. visionary. well-mannered. And the last is women's rights activist. We can stay here forever, talk about the book. It's better to take questions. Thank you so much. جی السلام علیکم. میں نے بس تھوڑا ایک کامنٹ کرنا ہے, پھر کویشچنز آپ کریں. میں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا اوور 9 months ناؤ ہماری ایک ایسوسیشن ہے ماشاء اللہ. ہماری دوستی اتنی جلدی ہوگی کہ غامدی صاحب نے بھی ہماری دوستی پہ کامنٹ کیے ہوئے. وہ یہ واقعہ سناتا ہوں مزیدار. وہ میں امریکہ گیا تو یہ تو ادھر ہی تھے, تو غامدی صاحب سے میں ملا تو انہوں نے حسن کو کہا کہ ان سے ڈاکٹر اشفاق سے انٹروڈیوس کرائیں تاکہ کہ میں سیٹل ڈاؤن ہو سکوں. تو وہ پھر ہمارا ایسی دوستی شروع ہوئی کہ وہ غامدی صاحب نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے مجھے نکال ہی دیا بیچ میں سے, خدا بلائے. خیر ہی ہیز اے ہیومر آلسو. یہ میں نے صرف یہ کامنٹ کرنا تھا کہ میں اس چیز کا بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ پریزنٹیشن اینڈ ریپرزنٹیشن بوتھ آف اسلام ہیز ٹو کم فرام دی ممبرز آف سول سوسائٹی. یہ میں بہت پرچار کرتا ہوں اس کا. ڈاکٹر اشفاق صاحب اس کی ایک بہت زبردست عکاسی کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے, یعنی جو پروفیسر ہوتا ہے یو ایس اے میں کمپیوٹر سائنس کا اسپیشلی, کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں ڈیولپمنٹس ہر روز ہو رہی ہیں. You have to be abreast with that, you have to do your fundraising and research basically. تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو میرے خیال میں there is a purpose to it. تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ member of the civil societies has written a book on محمد علیہ السلام. This is very critical. اس بک میں ایک ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ پوائنٹ مس کر دیا ہے. یعنی محمد علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے اس کو صرف عقیدت کی نگاہ سے نہیں لکھا انہوں نے, کیونکہ عقیدت کی نگاہ سے آپ کو ان کی ملتی ہیں سیرت ایز اے ہیومن بینگ. انہوں نے لکھا ہے اور ان کے سارے ایسپیکٹس بھی اس میں ہیں. تو میں جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں تو میرا پیغام آپ کو ہے کہ آپ اپنے کیریئرز فالو کریں, اس میں بھی A1 ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب کا بڑا نام ہے ایکچولی, آپ ان کا نام کبھی گوگل کیجیے گا تو یو ول فائنڈ اے ہیوج لسٹ آف اچیومنٹس ماشاء اللہ. بہرحال وہ یہ ذرا بونافائڈ ہیں, ہماری ذرا تھوڑی جعلی بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن اچھا یہ میری وائف بیٹھی ہیں خیر سے. یہ راز تو آج فاش ہو رہا ہے, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. تو بہر آپ اپنے اس کے ساتھ اس کو بھی پرسو کریں. پریزنٹیشن آف اسلام ہیز ٹو کم تھرو یو گائز, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو سر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا لگا کہ اتنی خوبصورت کتاب آپ نے بس رینڈملی لکھ دی آؤٹ آف لو, اور کووڈ کا آپ نے خاص طور پہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھایا.
میرا سوال آپ کی وہ ساری گفتگو سننے کے بعد یہ ہے, مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا کہ میں اسکول میں تھی اور اس دور میں سائنٹسٹ کا سننے میں آیا تھا کہ وہ خلا میں نبی پاک کی جو آواز ہے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ اب اتنے ڈیکیڈز گزر گئے ہیں, اب تو کچھ نہ کچھ اس میں پروگریس ہو چکی ہوگی. تو اس چیز کو آپ نے اس میں کیا, کبھی ہم نے سنا نہیں کہ سائنسدان اس میں کہاں تک پہنچے, اور چونکہ آپ نے ڈائیلاگس کی بات کر رہے ہیں اور آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی آپ کا تعلق ہے, اس میں آپ ریسرچ بہت حد تک آپ کر چکے ہوں گے, کر چکے ہیں آف کورس, تو اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں, اور اس کو کس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے سائنس, ایک ہوتی ہے سائنس فکشن. اس کو ڈسٹنگوش کرنا ضروری ہے. میرے علم میں ایسی کوئی نہیں ہے کہ سائنس نے کسی کی بھی وائس دوبارہ ٹریس کی ہو, لیٹ الون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی ہو تو وہ ہمارے لیے دنیا روشن ہو جائے. یہ ابھی پتہ نہیں کہ یہ ایک میٹا فزکس کا ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں آخر اس کا کچھ نہ کچھ تو ریکارڈ تو ہے. ریکارڈ تو ہے, بالکل ہے. وہ تو اللہ نے اپنی جو روحانی یو ایس بی لگائی ہوئی ہیں, ادھر سینسر لگائے ہوئے ہیں, سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور وہ اوپر کلاؤڈ میں جا رہا ہے, روحانی کلاؤڈ میں. اب انسان کی اس تک رسائی ہے کہ نہیں, ابھی تک اس کی کوئی سائنٹیفک کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہے میرے نالج میں. تو لیٹ الون کہ بھئی کسی نے رسول اللہ کو ٹریس کی آواز کر لی ہو, اگر ہو جائے تو وہ تو کیا بات ہوگی, لیکن میرے علم میں ایسی کوئی سائنٹیفک فیکٹ یا ڈسکوری نہیں ہے. کہ آپ کا یہ جو سارا سفر تھا, بالخصوص اس میں یہ جو آپ نے تھوڑا لٹریری وے میں ڈائیلاگز بھی تحریر کیے ہیں, تو وہ آپ کا جرنی کس طرح کا تھا؟ کیا آپ کا کوئی لٹریری بیک گراؤنڈ ہے آپ کی ایکڈیمک لائف سے ہٹ کے؟ کیونکہ کوئی بھی آئیڈیا جب انسان کے مائنڈ میں آتا ہے وہ آؤٹ آف نو ویئر تو نہیں آتا, اٹ مسٹ بی انسپائرڈ فرام سم. نہیں, پہلے اسٹڈی کیا نا, رسول اللہ کی بایوگرافی پڑھی, قرآن کو غور سے پڑھا, تو پھر جا کے قابلیت ہوئی. وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا, اس کے بغیر تو نہیں. اور کس قسم کی لٹریری بیک گراؤنڈ؟ لائک وہ جو ڈائیلاگز والا ہے, عام طور پہ ڈائیلاگز والا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا نا, وہ عام طور پہ ناولز میں, موویز میں اس طرح سے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے حد سے زیادہ ناول پڑھے ہوں بچپن میں, تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہوگا نا. تو وہ انفلوئنس ہے, موویز کا انفلوئنس ہے. لیکن وہ دیکھیں نا, جب میں نے اس میں کہا تھا نا کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جب آپ رسول اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں نا, تو آپ رسول پاک کے بارے میں ناول نہیں بنا سکتے. میں نے ایک ناول کے بارے میں بھی ایک سوچا تھا کہ میں امیجن کروں کہ میں پچھلی زندگی میں پہنچ گیا ہوں, تو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایسی ڈسٹورشن جو ہے نا, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ امیجن کر کے نا پھر اس میں بدعت بھی آ جاتی ہے. جب آپ رسول اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں نا, تو آپ اس میں بدعت نہیں لکھ سکتے. تو میں اس لحاظ سے بہت زیادہ سلفی ہوں. اگر وہ میں کیئرفل نہ ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بیکم لیٹ لوز, اور کتاب کی کوئی کیا کہتے ہیں اسکالرلی ویلیو نہ ہوتی. اس کی فینٹیسی ویلیو تو ہو جاتی, اسکالرلی ویلیو نہ ہوتی. سمجھ رہے نا بات؟ ہاں. لیکن وہ جو انفلوئنس ہے نا, اس میں سب سے بڑا جو میرا جو انفلوئنس ہے نا, میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا, وہ ایک بلیسنگ بن گئی. وہ میری ویکنیس جو ہے نا, وہ میری ایک اسٹرینتھ اس طرح بن گئی کہ میرا مائنڈ اس طرح نہیں ہے کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں, میں یا شیعہ ہوں یا سنی ہوں, یا صرف میں سارے فرقوں کے ٹالرنٹ ہوں. ذرا میں قادیانیوں کے تھوڑا سا زیادہ خلاف ہوں, لیکن مطلب میں یہ نہیں کہتا ان کو پرسیکیوٹ کروں, لیکن میں وہ بالکل ہی ٹوٹلی آف ٹریک آئیڈیا جو آخری نبوت والا, اس کی کوئی ایبسولوٹلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اٹس کائنڈ آف اے امبیسیلک آئیڈیا, سوری ٹو سے. تو اس کے علاوہ باقی اپنے کچھ لوگوں کے فرقوں کے عجیب و غریب ہیں. فرقوں کے اندر بھی نا کئی ایکسٹریم ہیں, تو وہ بھی ہم جج نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں کہا ہوا کسی کو جج نہ کرو, فرقوں بازی کو جج نہ کرو, میں خود کروں گا. تو وہ جو کوئی مسلمان کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن میرا اس میں انفلوئنس نہیں ہے نا کہ ایک اسکول آف تھاٹ سے.
تو وہ ایک اس کو میں نے اپنی ویکنیس تھی جو اس کو میں نے اسٹرینتھ کے طور پر کی, کیونکہ آئی اسٹارٹیڈ فرام اے بلینک سلیٹ. تو دین کو پہلے اسٹڈی کیا نا. وہ آپ قرآن پاک کو پڑھے بغیر بھی اچھی طرح دھیان سے آپ رسول اللہ کی سیرت لکھ ہی نہیں سکتے. تھا میں نے پہلی وحی کے اکارڈنگ پوچھنا تھا کہ پہلی دفعہ جب جبریل آئے تھے ہرا میں تو انہوں نے بتایا کہ آپ اللہ کے میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, تو وہ والے اگر آپ ڈائلاگس تھوڑا سا بتا دیں. اچھا, وہ میرا وہی ہے جو مین اسٹریم کا ہے. میں نے یہی کہا کہ پہلی وحی ادھر آئی, وہ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ سب کتابوں میں وہی ہے. میں سعودی عرب گیا تھا, وہاں غار حرا بھی تھا, وہ ان کا ویڈیو پروگرام بھی ہے, وہ اس کے بارے میں ساری کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ ہے وہی ہے ڈائلاگ. وہ اس میں کوئی میں نے نئی بات نہیں لکھی. اس میں یہی ہے کہ دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میڈیٹیٹ کرتے تھے, نبوت کے نشان ان کے اوپر ہو گئے ہوئے تھے. یہ میں نے لکھا ہوا ہے, نبوت کے نشان پہلے ہی ہو گئے ہوئے تھے اس سے پہلے ہی. لیکن پیغمبر بننا, میسنجر بننا, وہ پھر غار حرا میں ہی وہی نازل. میں نے میرا تو پوائنٹ ویو جو مینلی ہے آپ نے وہی لکھا ہے. میرا وہی پوائنٹ ویو ہے. ہاں جی, ہاں جی. اور اس میں نے ڈائلاگ وہی لکھے ہیں, اس میں میں نے کوئی ڈفرینٹ لکھے. اور وہ سارا کہ اینجل آئے, انہوں نے کہا پڑھو, تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. یا مین اسٹریم کا وہ اقرا بسم ربک وہ والے آیات آپ نے پڑھے جو پہلی آیات ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, وہی ہے. اس کے بعد پھر وقفہ تھا دوسری, جب وحی آئی نا اس کے درمیان کافی مہینوں کا وقفہ تھا, وہ بھی میں نے لکھا ہوا. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی میں دین سے بیزار تھے, تو پھر آپ کس طرح؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا بیزار تھے. نہیں, مطلب اس طرح دین کی طرف مائل نہیں تھے. یار میں کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں تھا. میں اس طرح نہیں کہ میں دین سے دور ہوں. میں نے یہ نہیں کہا میں دین سے, یعنی کہ میں ایتھیسٹ بنا ہوا ہوں. میرا نا کیا کہتے ہیں نا, مائنڈ اس طرف نہیں جھکا ہوا تھا. بس اس کو ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, روزے رکھ لیے, مطلب اس کے اوپر آپ جو کہتے ہیں نا غور کرنا, وہ نہیں تھا. مجھے اسلام کے بارے میں کبھی بھی شک ہی نہیں ہوا. یہ نہیں کہ میں کہاں چلا گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے نا کہ دنیاویت کو بہت زیادہ اپنایا ہوا تھا. تو ایسا کوئی واقعہ زندگی میں ہوا جس کی طرف دوبارہ اتنے لگن کے ساتھ واپس آئے؟ یار وہ نا کئی لوگ بتاتے ہیں کہ بڑی سینسیشنل ایک واقعہ ہوا, رات کو سو گئے, صبح اٹھے تو پتہ نہیں کیا کیا. میرے ساتھ اس طرح نہیں ہوا, لیکن میرے ساتھ مطلب ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ میں نے کبھی دھیان نہیں کیا تھا, لیکن میں نے جب ایک سورہ الرحمن پڑھنی شروع کی تو میں نے اس کو سنی تلاوت, اور وہ میں جہاز میں تھا تو میں فلمیں دیکھ کے تنگ آ گیا تھا. بڑی لمبی فلائٹ تھی تو ذہن میں تھا انٹرٹینمنٹ, اب کیا کریں, تو قرآن کون سنتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو میں نے کہا چلو قرآن ہی لگا لو, آج سن لو. تو وہ لگائی, تو وہ سورہ رحمان سنی, تو وہ میں اگلے 4-5 گھنٹے اس کو ریورس کر کر کے سنتا رہا. اور جہاز لینڈ ہونے والا تھا, 14 گھنٹے کی فلائٹ, اور میں کہہ رہا تھا یا اللہ لینڈ نہ ہو, میں سورت ہی سنتا رہوں. اس طرح کے واقعے. پھر وہ سورہ مریم ایک دفعہ سنی, وہ بہت اچھی لگی. تو اس طرح نا مطلب میرے ساتھ کوئی سینسیشنل چیزیں نہیں ہوئیں, لیکن جو اٹریکٹ جو کیا نا وہ قرآن نے کہا میری طرف دیکھو, غور کرو مجھے. اس کے بعد میں قرآن کی طرف, جب یہ میں کتاب لکھ رہا تھا, پھر میرے ساتھ ہوا ایسے نا کہ میں روز رات کو واک کرتا تھا. ہمارا جہاں گھر ہے امریکہ میں, بڑی پرائیویٹ وہ اندر ہے اسکیم, تو میں رات کو 12-1 بجے میں واک کرنے جاتا تھا. 1 گھنٹہ میں ڈارک ہوتا تھا, ہیڈ فونز لگائے ہوئے. تو وہ پھر آپ کی انسپریشن اتنی بڑھ جاتی ہے نا کہ میں رینڈملی لگایا, تو میں کہتا اوہو یہی تو میں آج ڈھونڈ رہا تھا یہاں لگانی ہے کتاب میں, یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا. میں روز میرے ساتھ یہ تو میں سوچ رہا ہوں یہاں کون سی آیت لگے گی, تو میں رات کو واک کرنے گیا ہوں تو آیت لگائی ہے, تو میں نے کہا وہی. تو اس طرح کے واقعات, یہ آپ کی نا اندر کی انسپریشن اتنی بڑھ جاتی ہے نا کہ وہ پھر
غور کرنے کی بات ہے اور کچھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے پتہ نہیں اللہ نے. یہ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے. میں نے کہا خدا کا خوف ہے یار کہ مجھے کیوں ادھر جا کے ہم کہیں ہمیں جنت میں جا رہے ہیں ادھر کھڑے ہو جائیں, اللہ نے پکڑ لینا ادھر سے کہ تم تو سارے جنت میں جا رہے ہیں, میں ادھر دیکھوں گا تو او ہو یہ مولوی صاحب بھی ادھر ہی, آپ بھی ادھر ہی, آپ بھی تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. اللہ معاف کرے. اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ ایک دفعہ بہت خوفناک ہے. کوئی کسی قسم کی فینٹیسی اور اس طرح کا اسمپشن کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ریوارڈ دے گا, کوئی بالکل نہ کریں. بہت سخت امتحان ہے یہ. بس اللہ معاف کر دے. میں کہتا ہوں جنت میں کیا جانا, اللہ دوزخ سے بچا دے, ادھر ہی کہیں رکھ دے تو وہی کافی ہے. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. بہت شکریہ. آپ کا جرنی بہت انسپریشنل ہے, اور تھینک یو. بالخصوص جس وقت آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتایا تھا اور جس بات پہ آپ بار بار ایمفسائز کر رہے تھے کہ سول سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ایک کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ایک بالکل مختلف موضوع پہ ایک اتنا اچھا کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم سب کے لیے بھی یہ انسپریشن ہے کہ اب زندگی کے باقی معاملات کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے دین کو, اس کے پیغمبر کی سیرت کو اتنا وقت دے سکیں کہ کم از کم ہم اپنی ڈائریز تو بنا لیں. کتاب تو شاید نہ لکھ سکیں, ڈائریز ہمارے پاس ہوں. ہماری ایک روایت ہے کہ ہم اپنے مہمان کو کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتے ہیں, تو عامر یزدانی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک کتاب آپ ہمارے مہمان کو پیش کر دیں. بہت شکریہ.